ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 4 مئی 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سیریز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہماری تمام تفاصیل آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کو یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف لطیف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے جو علماء کرام کا پینل یہاں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1 صدی قبل سن 1924 عیسوی میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یورپ کا پہلا سفر فرمایا، جس کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ کی یورپ میں تبلیغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ اس سفر کے لیے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ 12 جولائی سن 1924 عیسوی کو قادیان سے روانہ ہوئے۔ اسی سفر کے دوران ویمبلے کانفرنس لندن میں مورخہ 23 ستمبر سن 1924 عیسوی کو آپ کا تحریر کردہ مضمون احمدیت یعنی حقیقی اسلام حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ ناظرین، اس سیریز میں ہم سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تاریخی سفر اور آپ کی تصنیف لطیف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے ایک حصہ سے ماخوذ سوالات اپنے پینل میں حاضر علماء سے دریافت کریں گے۔ اور اسی تسلسل میں خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر یورپ کا محرک کیا تھا؟ اس کا پس منظر بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، آج سے 1 صدی پہلے 1924 میں 23 اپریل 1924 تا 31 اکتوبر 1924 تک 6 ماہ کے لیے ویمبلے نمائش کا اجرا ہوا۔ یہ نمائش صنعتی اور تجارتی نمائش تھی اور اس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے صنعتی ممالک نے اپنی مصنوعات کو پیش کرنا تھا، اور تمام بڑے بڑے جتنے بھی صنعتی ممالک تھے یا اس سے کم، ان سب کے نمائندے وہاں جمع تھے۔ 6 ماہ یہ ویمبلے ایک پارک ہے، اس نام سے یہ موسوم ہے۔
وہاں یہ نمائش شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ انسانوں نے اس نمائش سے کسی نہ کسی رنگ میں استفادہ کیا۔ یہ نمائش ابھی اپنے انتظامات کے دور میں تھی کہ مستشرقین اور علمی مذاق رکھنے والوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس وقت جب کہ اتنی بڑی تقریب ہو رہی ہے اور اتنا بڑا اجتماع اور اکٹھ ہو رہا ہے، دنیا کے ہر ملک سے یہاں تجار صناع یہاں آ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع پر ایک مذہبی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے جس میں ہندو مذہب، اسلام، بدھ مذہب، جین مذہب، کنفیوشس اور جتنے مذاہب ہیں بڑے بڑے، ان کے سربراہان کو، عمائدین کو یہاں دعوت دی جائے کہ اپنے مذہب کے فضائل اور خصوصیات یہاں بیان کریں۔ اس تجویز کو سراہا گیا اور لندن یونیورسٹی کے جو علوم شرقیہ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کے سپرد یہ انتظامات کیے گئے، کمیٹی بنائی گئی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ دعوت نامہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موصول ہوا، اور آپ کو اسلام یا احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے بارے میں اپنے خیالات پر مشتمل مضمون پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ یہ دعوت نامہ قادیان پہنچا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمائدین جماعت سے مشورہ کیا۔ اکثر نے یہ کہا کہ حضور کو یورپ جانا چاہیے۔ بعض ایسے بھی تھے جو حضور کے سفر کو پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ابھی خلافت ثانیہ پر 10 سال گزرے تھے، فتنوں کا دور تھا، خاص طور پہ لاہوریوں وغیرہ کے۔ لیکن اکثر نے یہی رائے دی کہ حضور کو یورپ جانا چاہیے۔ چنانچہ حضور نے بھی استخارہ کیا اور بہت سی پیشگوئیاں تھیں، اس کو بھی حضور نے ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ حضور بنفس نفیس یورپ جائیں گے، اور حضور کی موجودگی میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تلخیص احمدیہ مومنٹ کے نام سے جو تھی، سلسلہ احمدیہ کے نام سے، وہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سنائیں گے۔ چنانچہ حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دعاؤں کے بعد، استخارے کے بعد، مشورے کے بعد قادیان سے بمبئی اور بمبئی سے بذریعہ بحری جہاز آپ عدن اور پھر ان ملکوں سے ہوتے ہوئے آپ یورپ پہنچے۔ آپ کا یورپ کا یہ پہلا سفر تھا، یا یوں کہیے کہ کسی بھی خلیفۃ المسیح کا یہ پہلا سفر تھا جو اس نے یورپ کی طرف اختیار کیا، یا خلفائے کرام جتنے بھی تھے قرون اولیٰ میں بھی، اور اس وقت تک کوئی خلیفہ یورپ کی زمین کی طرف نہیں گیا تھا۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سفر تھا۔ اگر ہم اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ اکثر احادیث کی کتب اور خاص طور پہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراز صحابی مانے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرب قیامت سے پہلے 10 علامات کے ظاہر ہونے کے بارے میں اطلاع دی، اور ان میں سے ایک یہ تھا طلوع الشمس من مغربہا، کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اب یہ بڑی اہم پیش گوئی ہے، صحیح مسلم کی ہے اور بڑی اہم علامت ہے۔ اب اگر ہم ظاہری سورج لیں تو نہ تو یہ طلوع ہوتا ہے نہ یہ غروب ہوتا ہے۔ زمین گردش کرتی ہے، جو حصہ زمین سورج کے سامنے آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہاں سورج طلوع ہو گیا، جب وہ حصہ پیچھے کی طرف آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہاں غروب ہو گیا۔ ظاہری سورج پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر طلوع ہوگا تو زمین کے کس کنارے سے ہوگا یہ طلوع؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہوتی ہے وہ خالی از حکمت نہیں ہوتی، اس میں بڑی عظیم الشان پیشگوئی
کوئی مضمر ہوتی ہے، اور حضور نے جب یہ علامت بتائی تھی اس کے پیچھے ایک زبردست پیش گوئی تھی، اور وہ یہ کہ اگر قرآن مجید کا ہم غور سے مطالعہ کریں تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورج کہا گیا ہے، سراج منیر کہا گیا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ تکویر کی آیت اذا الشمس کورت میں یہ بتایا کہ سورج سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کو دنیا میں وہ عظمت نہیں دی جائے گی جس کے آپ مستحق ہیں۔ اب اس پس منظر میں جب ہم یورپ کے حالات دیکھتے ہیں، وہاں کا مستشرقین طبقہ، وہاں کا محققین طبقہ، وہاں کا مشنری طبقہ، انہوں نے علم اور تحقیق کی بنیاد پر اسلام میں یا اسلامی کتب میں جتنی بھی ضعیف روایات تھیں اس کو بنا کرتے ہوئے، اس پر بنیاد رکھتے ہوئے اسلام پر ایسے ایسے حملے کیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایسے حملے کیے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا جواب دینا ممکن نہیں تھا، اور بہت سے مسلمان برگشتہ بھی ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں شائع ہوئیں، لیکن اس کی بنا، اس کی بنیاد وہ یورپ کے یہ مستشرق تھے، یورپ کے یہ مشنری تھے، یورپ کے یہ نام نہاد محققین تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اس کی ابتدا اس سفر سے ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب یہ حالات ہو گئے تو اور مسلمانوں کی طرف سے ان مستشرقین کو کوئی جواب نہیں دینے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کے جوابات سکھائے، آپ نے ان کے جوابات دیے، اور جب یورپ کی بات آتی تھی اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سر سید ہیں یا ان کے ہمنوا اور سب ہیں، انہوں نے ان کے ڈر سے اسلام کی وہ تفاسیر کی جس کا بنیادی طور پہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک اعلان کیا، اور اعلان بڑے واضح انداز میں اسی حدیث کے مطابق حضور نے کیا۔ حضور فرماتے ہیں نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، اب وہ دن نزدیک ہیں جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا، جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف چڑھے گا، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا۔ وہ جو بات سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، ان لوگوں نے وہاں سورج کے اخفاء کی کوشش کی، اور وہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ چلے گا۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر سے طلوع شمس کی جو پیشگوئی تھی اس کی بھرپور ابتدا وہ حضور کے اس سفر سے ہوئی۔ اب اس سفر کے بارے میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مذہبی کانفرنس کی تحریک کو ایک خدا کی تحریک سمجھ کر اس وقت باوجود مشکلات کے اس سفر کو اختیار کروں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مذہبی تحریک ایک خدا کی تحریک ہے، مذہبی کانفرنس کی شمولیت کی غرض سے نہیں بلکہ مغربی ممالک کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ وہ ممالک ہی اسلام کے راستے میں ایک دیوار ہیں جس دیوار کا توڑنا ہمارا مقدم فرض ہے۔ خدائے مسبب الاسباب جس کی طرف سے یہ پیش گوئیاں تھیں، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیش گوئی تھی، خدائے مسبب الاسباب نے اس کے سبب پیدا کیے،
اور یہ ویمبلے کانفرنس یہ تو ایک بہانہ یا یہ سمجھ لیں ایک ذریعہ بنی، ایک ابتدائی ذریعہ، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا سفر اور آپ کے ساتھی 12-13 آپ کے ساتھ تھے، اور ان سب نے وہاں حالات کا جائزہ لیا اور یورپین مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ وہ آپ کا جو آپ نے سوال کیا محرک کیا تھا، اصل میں یہ محرک تو آسمان کی طرف سے تھا، خدائے مسبب الاسباب کی طرف سے تھا، ان پیشگوئیوں کی تکمیل کے لیے تھا جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھیں۔ اس کے علاوہ سورہ کہف میں بہت سی پیشگوئیوں کے اس قسم کے اشارات ملتے ہیں۔ یہ ساری وہ پیشگوئیاں تھیں جو سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کا محرک بنی، یہ اس کا پس منظر تھا۔ اور پھر بعد کے حالات نے بتایا کہ آپ کا یہ سفر ہر لحاظ سے بابرکت ثابت ہوا اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر یہ شمار ہوا، اور آج تک اس کے ثمرات جماعت اور دنیا اور یورپ کھاتے چلے جا رہے ہیں اور نتائج دیکھتے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہم زد فزد۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اور اپنے بعض رویا و کشوف کی بنا پر بنفس نفیس سفر یورپ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو ان رویا و کشوف کا ذکر کرنے کی درخواست ہے۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ابھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ اس سفر کی یا ویمبلے کانفرنس میں مضمون پیش کرنے کی دعوت جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئی اور اس بارے میں مشورہ وغیرہ شروع ہوا، تو شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفر اختیار کرنے میں کچھ انقباض تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھیں کہ بعض مشکلات درپیش تھیں جس کی وجہ سے آپ کو انقباض تھا، اور بعض صحابہ نے بھی آپ کو اس سفر پر نہ جانے کا مشورہ دیا، اگرچہ کہ اکثر نے وہاں جانے کا مشورہ دیا، لیکن کچھ صحابہ نے بہرحال اس سفر پر نہ جانے کا بھی مشورہ دیا ان مشکلات کی وجہ سے، جن میں سے ایک بہت بڑی مشکل مالی مشکل بھی تھی۔ اس وقت جماعت کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے اور اس سفر پر ایک کثیر رقم خرچ ہونی تھی، حالانکہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا واضح طور پر ذکر بھی فرمایا کہ میں اپنی ذات پر میرے ذات پر اس سفر میں جو اخراجات ہوں گے وہ میں خود برداشت کروں گا، اور چاہے مجھے اس کے لیے قرض لینا پڑے میں قرض لوں گا، اور اپنی ذات کے لیے جو اخراجات ہوں گے وہ میں اس طرح برداشت کروں گا، جماعت پر اس کا بوجھ نہیں ڈالوں گا میں۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک وفد نے آپ کے ساتھ جانا تھا، اس کے لیے مالی طور پہ ضرورت تھی، مالی وسائل کی کمی اس وقت تھی، اور اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہرحال ایک مشکل یہ بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت جو ہے وہ بچپن سے ہی خراب چلی آئی ہے۔ آپ کی صحت کے لحاظ سے تاریخ میں ہمیں پتہ لگتا ہے، اور خلافت کے بعد بھی مختلف عوارض میں آپ مبتلا رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کرنا آپ کے لیے دشوار رہا ہے، اور دوسرا حضور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اتنا لمبا سفر اختیار کرنا ہے اور اتنے مالی اخراجات ہوں گے، اس کے باوجود اگر پھر اس سفر کا حق ادا نہ ہو پائے تو پھر اس سفر کا فائدہ کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ پریشانیاں تھیں۔ حضور کے گھر میں 2 بیویاں جو تھیں وہ حاملہ تھیں، ان کا بھی ذکر حضور نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں بیویاں ایسی ہیں کہ ان کو اسقاط حمل کی تکلیف ہے، اور جب ان کے بچوں کی ولادت کا وقت آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ مرنے کی حالت ہوتی ہے۔ تو اور ان کے وضع حمل کے ایام یہی ایام ہوں گے جن ایام میں یورپ کے سفر میں ہوں گا۔ بہرحال یہ بھی ایک مشکل تھی، اور اس طرح کی بعض اور مشکلات بھی حضور نے بیان فرمائیں، جن کی وجہ سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس بات کے بارے میں انقباض بھی تھا کہ یہ سفر اختیار کرنا چاہیے بنفس نفیس یا نہیں۔ لیکن حضور نے اس بارے میں
احباب جماعت سے دریافت کیا، مشورہ کیا، کبار صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے جیسا کہ ذکر ہوا یہ مشورہ نہیں دیا جانے کا، لیکن اکثر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو خود اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر حضور نے جماعتوں میں بھی پیغام بھجوایا اور جماعتوں سے بھی پوچھا۔ 90% جماعتوں کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ آپ کو بنفس نفیس اس سفر میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر حضور نے استخارہ کیا، خود بھی استخارہ کیا، اور 40 کے قریب مزید اور لوگوں نے بھی استخارہ کیا، اور انہوں نے بھی استخارہ کے بعد یہ مشورہ دیا کہ آپ کو بنفس نفیس اس سفر میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور رویا وغیرہ کے بارے میں غور و خوض کیا، جیسے کہ آپ نے سوال میں بھی پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتوں کی پر غور کیا اور تحریرات پر غور کیا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب لیکچر سیالکوٹ اور براہین احمدیہ حصہ پنجم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ ذوالقرنین اس زمانے میں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے کا ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہوتے ہیں 2 صدیوں والا۔ تو چونکہ آپ جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے اس وقت 2 صدیوں سے اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی اور جو دنیاوی کیلنڈر ہے اسی اعتبار سے بھی 2 صدیاں آپ کے زمانے میں مل رہی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوالقرنین قرار دیا۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین کے مغرب کے سفر کا قرآن مجید میں اشارہ دیا گیا ہے۔ تو چونکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر اختیار نہیں فرما سکے، تو یہ لازمی تھا کہ آپ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ اس سفر کو اختیار کرے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں نزول عیسیٰ کی پیشگوئی کی وضاحت بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ یسافر المسیح الموعود او خلیفتم من خلفائہ الی ارض دمشق، کہ نزول عیسیٰ کی پیشگوئی کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مسیح موعود یا اس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ دمشق کا سفر اختیار کرے گا۔ تو خود تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر اختیار نہیں کیا، تو لازماً اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کے خلفاء میں سے ضرور یہ سفر کوئی نہ کوئی اختیار کرے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں دمشق کا سفر بھی اختیار فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رویا ہے، بڑی مشہور رویا ہے، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرمایا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے عبارت پیش کی یہ حمامۃ البشریٰ کی تھی، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی رویا ہے اس کا ذکر آپ نے ازالہ اوہام میں فرمایا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں لندن میں ہوں اور انگریزی زبان میں مدلل رنگ میں تقریر کر رہا ہوں، اور اس تقریر کے بعد میں نے بہت سارے پرندے پکڑے ہیں جو چھوٹے چھوٹے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رنگ سفید ہیں۔ اب یہ رویا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی، یہ ظاہراً آپ کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی، اور ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مامورین کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی رویا دکھاتا ہے یا کوئی ایسی پیشگوئی ان کو بتاتا ہے جو ان کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی، تو یقیناً وہ ان کے جانشینوں اور ان کے خلفاء کے زمانے میں ضرور پوری ہوتی۔ تو یہ رویا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پوری نہیں ہوئی، تو لازماً اس پیشگوئی نے بھی، اس رویا نے بھی آپ کے خلفاء میں سے کسی خلیفہ کے ذریعے پورا ہونا تھا، جیسا کہ سفر کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ رویا بھی پوری ہوئی۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 رویا کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ نے بھی 2 رویا دیکھیں۔ ایک رویا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں لندن میں ہوں اور ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں شامل ہوں، اور اس جلسہ میں اس وقت کے سابق وزیر اعظم جو برطانیہ کے ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے اچانک وہ رک جاتے ہیں، یکلخت رک جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد عیسائی لشکر کو پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ رویا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں۔ پھر حضور اپنی ایک اور رویا کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں رویا میں دیکھتا ہوں کہ میں انگلستان کے ساحل سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں، ساحل سمندر پر کھڑا ہوں، اور میں اپنے آپ کو جنگی لباس میں ملبوس پاتا ہوں اور ایک جرنیل کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں،
اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے گویا کہ ایک جنگی مہم کو سر کر لیا ہے اور فتح کر لیا ہے، اور میں اب میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس فتح کے فوائد اب کیسے حاصل کرنے۔ تو یہ دونوں رویا بھی، اس میں بھی حضور نے اپنے آپ کو لندن میں دیکھا، انگلستان میں دیکھا، تو یہ دونوں رویا بھی، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رویا بھی، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض عبارات اور پیش گوئیاں بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استخارہ بھی آپ نے خود بھی کیا، صحابہ نے بھی استخارہ کیا، احباب جماعت نے بھی، جیسا کہ ذکر ہوا 90% احباب جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے، اور بنفس نفیس اس ویمبلے کانفرنس میں شرکت کی۔ تو باوجود مشکلات کے جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا، ان مشکلات کے باوجود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری پیش گوئیوں اور ان ساری رویا کے بعد اور استخارہ کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خود اس سفر میں شامل ہو جاؤں گا، اور چنانچہ آپ نے احباب جماعت کو اس سفر کے بارے میں 24 جون 1924 عیسوی کے الفضل کے شمارے میں اس کی اطلاع بھی دی کہ میں خود اس سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، اور چنانچہ 12 جولائی 1924 عیسوی کو اس مبارک سفر پر آپ قادیان دارالامان سے روانہ ہو کر لندن ویمبلے کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روانہ ہوئے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عارف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ کا پروگرام بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ساری انفارمیشن بھی ملی مجھے۔ میرا سوال ہے، اس دورے سفر میں حضرت مسلم موعود کا جو ادھر تقریر ہوا، اس کے بعد اس ملک میں اسے کیا اثر ہوا اس ملک سے آدمی کے اوپر، یہ مجھے تفصیل چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری تقریر کو پڑھیں گے، حضور کے اس خطاب کو پڑھیں گے جو احمدیہ مومنٹ کے نام سے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پڑھا، حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کی رپورٹیں الفضل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ اس کانفرنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس دن حضور کا یہ مضمون پڑھا جانا تھا 23 ستمبر 1924 کو، اس دن حالات انتہائی مایوسانہ تھے اور امید نہیں تھی کہ لوگ آئیں گے اور اس خطاب کو سنیں گے، کیونکہ اس خطاب سے پہلے 2 خطاب اور ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ انگریز قوم زیادہ دیر بیٹھنے کی عادی نہیں ہے۔ حضرت بھائی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا حال میں تاکہ میں دیکھوں کہ کیا ہے۔ ان 2 خطابات کے بعد چائے کا وقفہ تھا، لوگ جلدی جلدی گئے اور چائے پی کے جلدی جلدی پھر واپس اپنی کرسیوں پہ آ گئے، اور کرسیوں پہ آنے کے بعد آخر تک وہ کرسیاں بھر گئیں۔ 1 گھنٹہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطاب کے پڑھنے میں صرف کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجال ہے کسی نے اپنا سر بھی ہلایا ہو، بڑی توجہ سے وہ بات سن رہے تھے، اور کوئی اگر کرسی وغیرہ ہلتی بھی تھی دوسرا اس کو انگلی سے چپ کرواتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، اس وقت پوری توجہ سے یہ سنو۔ اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوا ہے تو سب نے بیک زبان اس خطاب کی تعریف کی ہے، اور اس سارے بھائی جی کی رپورٹ پڑھنے کے بعد ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جیسے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خطاب اسلامی اصول کی فلسفی کہ مضمون بالا رہا کا ایک الہام تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ مضمون واقعی بالا رہا، وہ ایک دفعہ پھر لندن میں یہ پورا ہوا،
اور آپ کے اس مضمون کے اثرات اس زمانے کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں، اور وہاں جو پبلک تھی جو سن کے باہر نکل رہی تھی، وہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اسلام کی اصل تعلیم آج ہمیں سننے میں آئی تھے۔ جو پہلے میں نے بات کہی تھی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ وہ طلوع شمس کی ابتدا تھی جو اس روز سے شروع ہوئی، اور آپ نے اس دیوار کو توڑ دیا جو یاجوج ماجوج نے بلائی ہوئی تھی، اور اسلامی تعلیمات کے اشاعت میں ایک بڑی روک تھی۔ آپ نے سارے یورپ کے سامنے واضح کر دیا کہ حقیقی تعلیم اسلام کی ہے، اور اسلام میں بھی اس اسلام کی جو احمدیت کے نام سے موسوم ہے۔ اس لیے اس کا نام حضور نے رکھا احمدیت، یعنی حقیقی اسلام، کہ اگر کوئی حقیقی اسلام کہیں عصر حاضر میں ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ تو یہ اس کے اثرات تھے، اور آج 100 سال کے بعد جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، آج بھی اس کے اثرات دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہت سی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے، خود ہمارے ہندوستان میں ہندی زبان میں بہت پہلے اس کا ترجمہ ہوا، اور بہت مقبول ہوئی یہ کتاب اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ سائل جنہوں نے عارف الزمان صاحب نے یہ سوال کیا ہے، ان کو عرض یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر ممکن ہو سکے تو الفضل میں جو حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں 7 رپورٹیں بھجوائی ہیں اور لوگوں کے تاثرات بھجوائے ہیں، اگر وہ پڑھیں گے تو بہت سی معلومات ان کو مل سکیں گی۔ یہاں اس مختصر وقت میں ان اقتباسات کو بھی نہیں پڑھا جا سکتا جو انگریزی اخباروں نے اس زمانے میں کیے تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بشرا بیگم صاحبہ سوال کرتی ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایٹمی لڑائی کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے؟ تو میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا مختصر جواب بیان فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں بہت ساری پیش گوئیاں بیان فرمائی ہیں، وہاں آپ علیہ السلام نے عالمی تباہی کے بارے میں بھی مختلف مواقع پہ دنیا کے لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب دنیا عالمی تباہی میں گرفتار ہوگی۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ بڑا ہی معروف اقتباس کئی مرتبہ پیش بھی فرما چکے ہیں، جو حقیقت الوحی میں درج ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں امریکہ، یورپ، جزائر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے امریکہ تو بھی سلامت نہیں، اے یورپ کے رہنے والو تم بھی امن میں نہیں، اے جزائر کے رہنے والو تم بھی سلامت نہیں رہو گے، زمین تہو بالا ہوگی، ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی اس تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں ملتے ہیں، جن سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ایک عظیم الشان تباہی، جس کو عالمی تباہی کہنا چاہیے، جس میں تمام کا تمام عالم ملوث ہوگا، وہ تباہی آنے والی ہے۔ اور وہ وہی تباہی ہے جیسا کہ ہم آج کل کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مسلسل جہاں دعائیں فرما رہے ہیں بنین و انسان کے لیے، وہاں دنیا کو مسلسل اس بات کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں ایک بہت ہی خطرناک تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس تباہی کے نتیجے میں جو نقصانات دنیا کو ہوں گے، جو آئندہ آنے والی نسلوں کو جو نقصانات ہوں گے، وہ نہایت ہی خطرناک تباہی ہوگی، نہایت خطرناک وہ نقصانات ہوں گے۔ تو اسی لیے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بار بار دنیا کو، دنیا کے فرما رواؤں کو، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو، وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، بہرحال اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار حضور متنبہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو اس بڑی مصیبت میں ڈالنے سے بچائیں، ایسے قدم اٹھائیں کہ جس کے نتیجے میں یہ عالمی جنگ جو ہے، عالمی تباہی جو ہے،
وہ رک سکے۔ اور اس میں ایک بنیادی بات جو حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ عالمی تباہی کو ہم نہیں روک سکتے۔ اور پھر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی یہ شعر اکثر حضور بیان فرماتے ہیں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عالمی اس تباہی کا، جس کو ایٹمی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا ذکر بھی فرمایا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ تو یہ آگ یہی ایٹمی تباہی ہے۔ یہ ایٹمی تباہی کیا ہے؟ آگ کے سوا اور تو نہیں کچھ۔ تو اسی آگ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈرایا بھی ہے اور اس آگ سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بچیں گے جو خدائے ذوالعجائب سے پیار رکھتے ہیں۔ تو میں اپنی بہن کو یہ اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ان کو بھی عرض کروں گا کہ دوسروں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ ایٹمی تباہی کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ اس سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ایٹمی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ واحد ذریعہ ہے جو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس شعر میں فرمایا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کریں تاکہ ہم اس عالمی تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام تصنیف کے کن مراحل سے گزری اور اس کے جو مضامین ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام تصنیف کرنے کا سلسلہ 24 مئی 1924 کو شروع فرمایا تھا۔ اس وقت ہم مئی کے مہینے میں ہیں اور اسی بستی قادیان میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں جہاں سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا تھا۔ مئی کا مہینہ سخت گرمی کا مہینہ ہوتا ہے پنجاب میں اور قادیان میں، لو چل رہی ہوتی ہے، اور آج سے 1 صدی پہلے 1924 میں قادیان میں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ کوئی اور ذریعہ تھا۔ اس کے باوجود سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیمپ میں 2 بجے رات تک یہ کتاب تصنیف فرماتے رہے۔ ہم تو ایک معمولی مضمون لکھتے ہیں تو کئی دن لگ جاتے ہیں اس میں۔ یہ 239 تقریباً 240 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ انوار العلوم میں یہ موجود ہے۔ اس میں جو حوالے اور مضامین ہیں، اگر اسی کو تلاش کرنے لگیں تو کم از کم 1 مہینہ یا 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کس طرح سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 239 صفحات میں سمیٹا ہے، یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے۔ لیکن حیرت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے بارے میں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر ہوگا۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ واقعی سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ علوم ظاہری و باطنی سے پر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ الہی طاقت تھی جو آپ کے پیچھے آپ کے کلمہ مبارک سے یہ کتاب لکھوا رہی تھی۔ بہرحال آپ نے 2 ہفتے کی محنت کے بعد اس کتاب کو مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے انگریزی ترجمے کے لیے اسے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ اس کی نظر ثانی بھی کر لیں اور اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کر لیں۔ یہ ایک پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ حضور کو یہ احساس ہوا کہ یہ 240 صفحے پر مشتمل یہ کتاب محدود وقت میں پڑھی نہیں جا سکے گی، اور یہ احساس بہت بروقت تھا کہ انگریز قوم اتنا لمبا مضمون پڑھے گی، یہ سن نہیں سکے گی۔
تو حضور نے پھر اس کی تلخیص لکھنی شروع کی، اور احمدیہ موومنٹ یا سلسلہ احمدیہ کے نام سے آپ نے ایک مضمون علیحدہ تیار کیا جو اسی کا خلاصہ ہے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اور اسی ٹیم نے اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر وہی مضمون حضور کی موجودگی میں وہاں پڑھا گیا۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کے اندر مضامین کیا تھے۔ مضامین بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور جو احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا جو دوسرا جلسہ سالانہ تھا وہ مسجد اقصیٰ سے باہر اس جگہ ہوا تھا جہاں آج کل نظارت امور عامہ کے سامنے صحن ہے، یا مسجد مبارک کے آہنی گیٹ کے بالکل سامنے مشرق کی طرف۔ وہاں دوسرے دن 28 دسمبر 1892 کو ایک مجلس شورا ہوئی تھی۔ اس مجلس شورا میں پہلی تجویز یہ تھی کہ یورپ اور امریکہ میں تبلیغ کے لیے کوئی جامع کتاب ہونی چاہیے جو ضروریات اسلام اور عقائد اسلام کا ایک چہرہ یورپ اور امریکہ کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ تجویز تھی، اور دو تجاویز تھیں، بہرحال یہ تجویز سر فہرست تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ تحفہ کیسریہ ہے، ستارہ کیسریہ ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے، اور بہت سے مضامین ہیں جو حضور نے اپنی کتب میں اور مطبوعات میں ان ساروں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن خاص یہ کہ اسلام کے بارے میں ایسی کتاب جو یورپ میں تبلیغ اور اشاعت اسلام کا ذریعہ ہو، وہ پیش گوئی 32 سال کے بعد اس کتاب کے ذریعہ سے پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ وہ تمام تقاضے جو کہ اس شورا میں بیان کیے گئے تھے، وہ تمام روح جس کا تقاضا کیا تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساروں کو اس کتاب میں، یعنی احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں حضور نے ان ساروں کا ذکر کیا۔ اور جو آپ نے بتایا اس کے مضامین تو اتنے مفصل ہیں کہ وہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں حضور نے جو اس کی ابتدا کی تو وہ قرآن مجید کی سورہ صافات سے شروع کی، والصافات صفا، کہ میں اس امر کے شہادت کے کہ خدا کے دین ہی آخر غالب رہے گا ان مجالس کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس قسم کی مجالسیں منعقد ہوں گی، اور آپ نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وضاحت کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ احمدیت کوئی فرقہ ہے، احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔ اسلام ایک تھا، اللہ ایک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک تھا، شریعت ایک تھی، مگر مسلمانوں نے اس کو اپنی تفسیروں اور یہ تشریحات کے ذریعہ سے گویا 72 اللہ بنا لیے، 72 رسول بنا لیے، اس طرح کی تفاسیر کرتی، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے۔ لیکن حقیقی اسلام جو عصر حاضر میں کسی نے پیش کیا، احیاء اسلام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، اور سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا تعارف کروایا کہ یہ جماعت ہے کیا۔ اگلا آپ نے جو موضوع اس میں لیا کہ مذہب کی اغراض کیا ہیں۔ جب ہم یہاں مذہب کی بات کر رہے ہیں تو مذہب کی بنیادی 4 اغراض آپ نے بیان کی، اور پھر اس کی تفصیل بیان کی کہ یہ اغراض اسلام سب سے زیادہ پوری کرتا ہے۔ پھر اگلی بات جو سب سے اہم تھی وہ یہ کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے قائم کروا سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب آج ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کی تعلیمات پر چل کر ایک انسان اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید اور اسلام کا دعویٰ ہے
کہ ان کی تعلیمات پہ چل کر جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا 7 دن تک اللہ تعالیٰ اگر کوئی صحیح رنگ میں چلے گا اور کوئی معنوی اعراض نہیں ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عبادت کے طریقے کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی آپ نے اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ پھر ایک بات جو وہاں پر ایک موضوع تھا تصوف، اس کے اوپر بھی حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسری جگہ لیکچر بھی ہوا اس پہ۔ اس زمانے میں صوفی ازم کا ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل ہی کافی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں وضاحت سے بتایا کہ اسلام سب سے پہلے اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ جب تمام اسباب اور ذرائع جو انسان کی وسعت اور طاقت میں ہیں وہ اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد توکل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھا رہے اور اس کے بعد اس کو پیاس لگی یا وہ توکل کرتا رہے کہ کوئی میرے منہ میں لا کے پانی ڈال دے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ بہرحال اس کو وسیلے اختیار کرنے ہوں گے، جانا ہوگا، کنویں تک پہنچنا ہوگا یا جہاں سے پانی دستیاب ہے وہاں تک جانا ہوگا، گلاس لینا ہوگا، پینا ہوگا، یہ سارے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ حضور نے اس کو تفصیل سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ پھر یورپ کے جو مسائل تھے سارے کے سارے، جن کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کا اخفاء یا اس کا بگاڑ یا اس کا مسخ، یہ اس مستشرقین کا ایک اہم کام تھا۔ حضور نے اس میں تفصیل سے وہ ساری تعلیمات بیان کی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ساری کے ساری حقیقی اسلام کی تعلیمات ہر میدان کے لیے ہیں اور ہر انسان کے لیے ہیں، وہ بھی آپ نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ بہرحال یہ تو عناوین ہیں اور جو میں نے اختصار سے بیان کیے، یہ کتاب میری بڑی عاجزانہ درخواست ہے اپنے تمام افراد جماعت سے، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے۔ آج 100 سال ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ مئی 1924 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ اس قادیان میں اس کتاب کو لکھا تھا۔ آج مئی 2024، 100 سال کے بعد آج بھی آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق لکھی گئی ہے۔ تازہ بتازہ کتاب جو ہے وہ لگے گا کہ یہ تو حضور نے آج لکھی ہے یہ کتاب۔ اس وجہ سے میری درخواست ہے کہ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ان مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر آگے سمجھانے کی کوشش کریں، اور تمام اعتراضات جو آج کل وحدانیت پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہوتے ہیں، ہستی باری تعالیٰ پر ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات پہ ہوتے ہیں، وہ تمام جواب تقریباً اس کتاب میں آ گئے ہیں۔ اس لیے میری مقرر درخواست ہے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، بہت فائدہ دے گی یہ کتاب اور ثواب بھی ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویمبلے کانفرنس لندن میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کے ساتھ انگریزی زبان میں کیا مخاطب ہو کر کیا فرمایا، اس بارے میں بیان فرمائیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمائیں کہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جب سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریر فرمودہ اس مضمون احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو پڑھ کر سنا رہے تھے، تو اس کے خطاب کے بعد یعنی اس کو سنانے کے بعد پھر حاضرین کا کیا جو ہے رد عمل تھا، ان پر اس کا کیا اثر تھا، اس بارے میں بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ حسن جزا۔ جیسا کہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے ابھی ایک سائل کے جواب میں بیان فرمایا کہ اس مضمون کا اثر تو اس مضمون کے سنانے سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔ 23 ستمبر 1924 عیسوی کو شام 5 بجے اس مضمون کو سنانے کا وقت تھا،
اور اس وقت جو سامعین وہاں موجود تھے وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے لگاتار مسلسل بیٹھے لیکچرز سن رہے تھے اور اسلام کے بارے میں ہی لیکچرز وہ سن رہے تھے۔ تو جیسے کہ مول صاحب نے بیان کیا کہ آج کل بھی ہم جانتے ہیں اس بات کو، بلکہ آج کل تو یہ حالات یہاں ایشیا کے ممالک میں بھی اب ہو گئے ہیں کہ دیر تک 2-2 3-3 گھنٹے تک بیٹھنے کی عادت نہیں رہی لوگوں کو، اور یورپین لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو خطاب ہے، یہ جو مضمون ہے جو پیش ہونے والا تھا، تو اس وقت نہ صرف وہ جو سامعین 2-2.5 گھنٹے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، نہ صرف وہ بیٹھے رہے، بلکہ اور سامعین بھی آئے، اور جو حال جس میں یہ مضمون سنایا جانا تھا وہ کھچا کھچ بھر گیا، پورا مکمل طور پہ بھر گیا۔ تو اس سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کتنے مشتاق تھے لوگ حضور کا یہ مضمون سننے کے لیے۔ پھر جہاں تک حضور کے خطاب کا مختصر انگریزی خطاب کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس کانفرنس کے صدر تھے سر تھیوڈ ماریسن۔ انہوں نے شروع میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا اور حضور کو سٹیج پر خطاب کے لیے دعوت دی۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹیج پر تشریف فرما ہی تھے، آپ ڈائز پر تشریف لے گئے اور آپ نے انگریزی زبان میں بہت ہی مختصر الفاظ میں خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ نے اس کانفرنس کے منتظمین اور بانیوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اس طرح کا یہ ایک صورت پیدا کی ہے جس میں مذاہب کے جو علماء ہیں اپنی تقاریر پیش کریں گے اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ لگانے اور اس بات پر غور کرنے کا موقع ملے گا کہ کون سا مذہب سچا ہے اور کس مذہب کی تعلیمات اس زمانے میں سچی تعلیمات ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب میرا جو مضمون ہے وہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بار اطلاع پیش کریں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنی زبان میں بھی یعنی اردو زبان میں بھی مجھے عادت نہیں ہے کہ میں کوئی مضمون پڑھ کر سناؤں۔ حضور نے فرمایا میں 5-5 6-6 گھنٹے مسلسل بولتا ہوں اور زبانی بولتا ہوں، مجھے مضمون پڑھ کر سنانے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میرے ایک مرید محترم چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب یہ مضمون پڑھ کر سنائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ مذہب کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی، آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور مذہب ہی دراصل انسان کی اصل راحت اور اصل اطمینان کا باعث ہے۔ تو حضور نے پھر اس کے ساتھ سامعین کو درخواست بھی کی کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس مضمون کو غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور بلایا مضمون پیش کرنے کے لیے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب محمد ظفر اللہ خان صاحب ڈائز پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ان کے کان میں فرمایا کہ گھبرانا نہیں، میں دعا کرتا رہوں گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی کتنی ڈھارس بندی ہوگی ان الفاظ سے، اور بعد کے حالات نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حضور کی ان دعاؤں کے نتیجے میں کتنا اس مضمون کا اثر رہا۔ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 1 گھنٹے تک اس مضمون کو بیان فرمایا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ 1 دن پہلے آپ کے حلق میں گلے میں درد تھی، تکلیف تھی، لیکن جب آپ نے یہ مضمون پڑھنا شروع کیا تو اتنے مؤثر انداز میں، پرشوکت الفاظ میں اور نہایت ہی با اثر اور بلند آواز میں آپ نے اس تقریر کو پیش کیا سامعین کے سامنے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک محویت کا عالم تھا، وجد کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی سامعین پر، اور مکمل سناٹا تھا، اور بڑے ہی غور سے سارے کے سارے لوگ اس کتاب کو سن رہے تھے، اس مضمون کو سن رہے تھے۔ اور جو ہی محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون ختم کیا تو اتنی زور زور سے تالیاں بجنی شروع ہوئی، اور اتنی دیر تک، کئی منٹ تک تالیوں کی گڑگڑاہٹ جو ہے وہ حال میں گونجتی رہی۔ یہ جو صدر تھے سر تھیوڈ ماریسن، وہ اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ انہیں کئی منٹ تک انتظار کرنا پڑا تالیوں کے بند ہونے کا۔ تو مسلسل کئی منٹ تک لوگ تالیاں بجاتے رہے، اور ان تالیوں کے ذریعے وہ اس مضمون کی داد دیتے رہے اور یہ بات بتاتے رہے کہ یہ مضمون کتنا اچھا اور کتنا شاندار تھا۔ چنانچہ یہ جو صدر تھے اس کانفرنس کے، انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا، جیسے کہ آپ نے سوال بھی پوچھا ہے کہ تاثرات کیا تھے لوگوں کے، تو میں چند ایک تاثرات وقت کی رعایت سے پیش کرنا چاہوں گا۔ سر تھیوڈ ماریسن نے اپنے تاثرات میں بیان کیا، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، مضمون کی خوبی اور لطافت کا اندازہ خود مضمون نے کرا لیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے مضمون کی خوبی ترتیب، خوبی خیالات
اور اعلیٰ درجے کے طریقی استدلال کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین کے چہرے زبان حال سے میرے اس کہنے کے ساتھ متفق ہیں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرنے میں حق پر ہوں اور ان کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ پھر حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں آپ کو لیکچر کی کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، آپ کا مضمون بہترین مضمون تھا جو آج پڑھے گئے۔ پھر ایک قانون کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس مضمون کے بارے میں کہا کہ جب وہ مضمون سن رہا تھا تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ دن گویا ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے۔ پھر کہا، اگر آپ لوگ کسی اور طریقے سے ہزاروں ہزار روپیہ بھی خرچ کرتے تو اتنی زبردست کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک پادری نے بیان کیا کہ 3 سال ہوئے مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت مسیح 13 حواریوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ خواب پورا ہو گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے اور میری رویا اس طرح پوری ہو گئی۔ اور بھی کئی تاثرات ہیں۔ آخر پر میں ایک اخبار کا ایک تراشا پیش کرنا چاہوں گا۔ مانچسٹر گارڈین نے 24 ستمبر 1924 کی اشاعت میں جو تحریر کیا ہے وہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وقت کی رعایت سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں ایک ہلچل ڈالنے والا واقعہ جو اس وقت ظاہر ہوا وہ آج سپہر کو اسلام کے ایک نئے فرقہ کا ذکر تھا۔ نئے فرقہ کا لفظ ہم نے آسانی کے لیے اختیار کیا ہے، ورنہ یہ لوگ اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اس فرقہ کی بنا ان کے قول کے بموجب آج سے 34 سال پہلے اس مسیح نے ڈالی جس کی پیشگوئی بائبل اور دوسری کتابوں میں ہے۔ اس سلسلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سری الہام کے ماتحت اس سلسلہ کی بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو اسلام کے ذریعے خدا تعالیٰ تک پہنچائے۔ ایک ہندوستان کے باشندے نے جو سفید دستار باندھے ہوئے ہے اور جس کا چہرہ نورانی اور خوشکن ہے اور سیاہ داڑھی رکھتا ہے، اور جس کا لقب ہز ہولینس خلیفۃ المسیح الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد یا اختصاراً خلیفۃ المسیح ہے، مندرجہ بالا تہجی اپنے مضمون میں پیش کی، جس کا عنوان ہے اسلام میں احمدیہ تحریک۔ آپ کے ایک اور شاگرد نے جو سرخ رومی ٹوپی پہنے ہوئے تھے آپ کا پرچہ کمال خوبی کے ساتھ پڑھا۔ آپ نے اپنے مضمون کو، جس میں زیادہ تر اسلام کی حمایت اور تائید تھی، ایک پرجوش اپیل کے ساتھ ختم کیا، یعنی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس میں انہوں نے حاضرین کو اس نئے مسیح اور اس نئی تعلیم کے قبول کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے، یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس پرچہ کے بعد جس قدر تحسین و خوشنودی کا چیئرز کے ذریعے اظہار کیا گیا، اس سے پہلے کسی پرچہ پر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کا اثر تھا۔ وہی بات یاد آتی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون اسلامی اصول کی فلاسفی جو لاہور کے جلسہ اعظم مذاہب میں پیش ہوا تھا، اسی طرح کا یہ مضمون اور اسی طرح کا اس مضمون کا غلبہ اور اس کا اثر سامعین پر ہوا، جیسا کہ ان تاثرات سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ تو یہ اس یورپ کے سفر کا ایک اہم واقعہ تھا جو رونما ہوا اور عظیم الشان آگے آنے والی فتوحات اور کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم فضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے،
اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ ازالہ و ہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 169 تا 170۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتا